نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم یعنی پارٹ 2 کا مطالعہ جاری ہے آن لائن کورس کی صورت میں دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام۔ لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 49، لیسن نمبر 49، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ عبس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ عبس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا ربط صورت، اس کا تعارف، مضامین، یہ سب کچھ اور علم و عمل کی باتیں انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کے آخری پارے کی صورتیں ہم سمجھ رہے ہیں، اور ایک گزارش کی گئی تھی کہ ارادہ ہے کہ ایک لیسن میں ایک صورت مکمل ہو سکے، تو تھوڑا سا لیسن ہمارا طویل ہو رہا ہے۔ آئندہ کچھ صورتیں مختصر ہوں گی تو تھوڑا سا وقت کم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو لیسن نمبر 49 ہے اور سورہ عبس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صفحات آپ کے سامنے ہیں بک کے مطابق، صفحہ نمبر 157، 158 اور 160، بک 2 پیج نمبر 157، 158 اور 160۔ آئیے آج کا لیسن ہم باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ تلاوت و ترجمہ ہو، ہم مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کن باتوں کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات، اس صورت کے آغاز میں کن نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ ایک خاص واقعہ، ایک صحابی جو نابینا تھے ان کے تعلق سے کچھ کلام آیا ہے۔ نمبر 2، دین کی دعوت دینے والوں کی توجہ کس بات پر زیادہ ہونی چاہیے؟ افراد حق کی طرف آ جائیں، اس پر توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کا مال، دولت، سرداری کو دیکھا جائے۔ نمبر 3، قرآن حکیم کیسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے؟ بہت اہم نکتہ، ہم سب کو بھی ضرورت ہے قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کی، کن کو ملے گی یہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، انسان کو اس کی تخلیق کی طرف کیوں متوجہ کیا گیا؟ تخلیق سے مراد پیدائش، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق اور پیدائش پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانے اور پانی پر غور و فکر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ نعمتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ نمبر 6، قیامت کے دن انسان اپنے رشتہ داروں سے کیوں دور بھاگے گا؟ بہت ہی خطرناک بات ہے، سگے رشتہ داروں سے انسان دور بھاگے گا قیامت کے دن، کیوں آخر؟ اس پر بات ہوگی۔ 7ویں بات، روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہم سب کو روز قیامت روشن چہرے عطا فرمائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور نمبر 8، روز قیامت نافرمانوں کے چہروں پر سیاہی کیوں چڑھ رہی ہوگی؟ سیاہی کہتے ہیں سیاہ، کالے کو کہا جاتا ہے، کیوں ان کے چہرے کالے ہوں گے نافرمانوں کے قیامت کے دن؟ اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اب آئیے سورہ عبس کے ربط صورت کو سمجھتے ہیں۔ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، براہ راست نقطے کی طرف چلتے۔ سورۃ النازعات اور سورہ عبس کی آخری آیات کا مضمون ایک جیسا ہے۔ پچھلی سورۃ النازعات، اب سورہ عبس، ان کی آخری آیات کا مضمون بالکل برابر یکساں ہے۔ سورۃ النازعات کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرم محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں چند گھڑیاں ٹھہرے تھے، کچھ ہی لمحات ہم نے گزارے، مجرم محسوس کریں گے قیامت کے دن۔ سورہ عبس کے آخر میں بتایا گیا کہ انسان تمام رشتوں کو بھول کر اپنی نجات کی فکر میں پڑا ہوگا، ہر ایک کو بھول کر ہر بندہ اپنی فکر کرے گا۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ النازعات میں اہل خشیت ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اور سرکشوں کا موازنہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ موازنہ اللہ سے خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے، اور اللہ کی سرکشی نافرمانی کرنے والوں کا موازنہ سورۃ النازعات میں تھا۔ سورہ عبس میں مؤمنوں اور کافروں کا تقابل کیا گیا ہے۔ تقابل کمپیریزن کو کہتے ہیں، موازنے کو کہتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں اور طرز عمل، اور کافروں کی صفات کیا ہیں اور طرز عمل، یہ بیان سورہ عبس میں ہمارے سامنے آئے گا۔ علاوہ ازیں، اچھا تھوڑا مشکل بات آ گئی، کیونکہ یہ پروگرام ماشاءاللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، طلباء و طالبات جو اسکول گوئنگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً بزرگ بھی، پیرنٹس بھی، ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ حتی الامکان، اچھا یہ بھی تھوڑا مشکل لفظ ہے، جتنا ممکن ہو ہم مشکل الفاظ کو آسان کرتے چلے جائیں۔ علاوہ ازیں کا مطلب مزید یہ کہ پچھلی باتیں تو ہم نے سمجھی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟
سورۃ النازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت دیں، نفس کو پاک کرنے کی دعوت دیں۔ سورہ نازعات میں ذکر آیا تھا، اور سورہ عبس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تزکیہ مسترد کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو تزکیے کی دعوت دی تھی؟ فرعون کو۔ نہیں مانا، برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو تزکیے کی دعوت دے رہے، عقیدہ پاک کر لو، اعمال کو پاک کر لو۔ نہیں مانیں گے تو ان کا اپنا قصور ہوگا، نبی علیہ السلام پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک اور اہم نقطہ، اس کے برعکس ممکن ہے کہ بظاہر ایک نابینا آدمی جو دیکھ نہیں سکتا اس کو نابینا کہتے ہیں، اس کے برعکس ممکن ہے کہ بظاہر ایک نابینا آدمی میں اس دعوت تزکیہ کو تسلیم کرنے کی صلاحیت اور تڑپ موجود ہو۔ نابینا صحابی، ان کا بھی ذکر آئے گا رضی اللہ عنہ، وہ تو آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میرا عقیدہ پاک رہے، میرے اعمال پاک رہے۔ تو یہ سردار نہ مانے تو نہ مانے، ان کا اپنا قصور ہے، لیکن جس کے دل میں سچی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، شوق ہوگا، وہ تزکیہ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لے گا۔ یہ ہے ربط سورت سورہ نازعات اور سورہ عبس کا۔ شان نزول و تعارف کو سمجھتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے شروع میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور شیبہ وغیرہ کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ السلام عام لوگوں کو بھی دعوت دیتے اور سرداروں کو بھی دعوت دیتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کو دین کی دعوت دی ہے، تو ان سرداروں کو حضور دعوت دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا چاہی اور کچھ پوچھنا چاہا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ان کفار کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، اس دوران میں یہ نابینا صحابی آ گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے چاہا کہ حضور علیہ السلام کی توجہ مل جائے، حضور کے پیارے صحابی بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا ناگوار گزرا۔ اس میں یہ سردار بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم بیٹھے تو یہ شخص کیوں آ گیا درمیان میں، عین ممکن ہے۔ یہ ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی کہ بعض لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا ناگوار گزرا، اچھا نہ لگا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی توجہ مکہ کے سرداروں پر رکھی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے تھے۔ بات واضح ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سرداروں کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو اس درمیان میں صحابی آگے بعد میں بھی پوچھ لیتے۔ تو اللہ کے رسول نے سرداروں پر توجہ رکھی، کیونکہ اگر یہ حق قبول کر لیں ان کا بھی بھلا ہوگا، اور پوری قوم جو ان سرداروں کے پیچھے چلتی ہے ان کا بھی بھلا ہوگا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اگر وہاں کسی کو یہ ناگوار گزرا تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ناگواری کا کوئی حق نہیں، کیونکہ آنے والا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اور وہ بندہ آیا ہے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہے وہ نابینا بھی۔ تو پہلے دیکھو وہ نابینا ہونے کے باوجود چاہتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی شوق کو دیکھو، اور وہ تڑپ لے کر آیا، تو کسی کو ناگواری کا اظہار کرنا درست نہیں۔ ان ابتدائی آیات میں اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اس عظیم کارواں میں ایک نابینا مومن کئی گمراہ سرداروں سے زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ کارواں سے مراد یہ جو قافلہ چل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کا قافلہ چل رہا ہے، اصحاب رسول علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان میں اگر ایک نابینا مومن ہے وہ زیادہ قیمتی ہے
ان کافر سرداروں کے مقابلے میں کہ جو کافر گمراہی پر ہے، جو سردار گمراہی پر ہے، ان سے زیادہ قیمتی یہ نابینا مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں موجود ہے۔ مزید اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ سرداروں کے ایمان لانے کے بارے میں فکر مند ہونے کی اس قدر ضرورت نہیں، بلکہ شفقت و عنایت اور کمال توجہ کے زیادہ مستحق وہ افراد ہیں جو صدق دل یعنی سچے دل سے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ حق قبول کیے ہوئے ہیں۔ یعنی زیادہ توجہ کس کو دی جائے، زیادہ شفقت کس کے ساتھ کی جائے؟ جو ایمان لا چکا ہے سچے دل سے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، مگر جو مان چکا ہے، جو قبول کر چکا ہے، اس پر توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ اس کی توجہ دلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ان میں سے کوئی ظاہری بصارت نہیں رکھتا تو کیا حرج، وہ حق شناسی کی بصیرت سے تو محروم نہیں۔ ظاہر کی بصارت یہ آنکھ کا دیکھنا، اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حق قبول کرنے والی بصیرت اور سمجھ بوجھ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بڑی دولت ہے، چاہے ظاہر کی بصارت اور دیکھنے کی صلاحیت نہ بھی ہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ خیال فرماتے حضور، اور ان پر شفقت فرماتے اور توجہ فرماتے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو انہیں مدینہ میں اکثر اپنا نائب بنا کر جاتے۔ اندازہ کیجئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے آئے ہیں، ذرا کسی کو کچھ بات ناگوار گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور حضور اب کتنا ان کا اہتمام کرتے شفقت فرمانے کا ان کے لیے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر کہیں جاتے تو ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑا ان کا رتبہ و سعادت کا معاملہ۔ اس کے بعد اس صورت میں قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر ہے۔ ایک تو اس واقعے کے پس منظر میں ہدایات، پھر اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر آیا۔ انسان کی پیدائش، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا بیان ہے۔ بڑے اہم مراحل زندگی کے، پیدائش کا موقع، موت کا موقع اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا معاملہ۔ پھر کئی نعمتوں کا ذکر کر کے ایمان لانے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دیں، ان کو استعمال تو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس پر توجہ دلائی گئی۔ اس صورت کا اختتام اس حقیقت پر کیا گیا کہ آخرت کے دن انسان تمام رشتوں کو بھول کر صرف اپنی نجات کے فکر میں پڑا ہوگا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ قیامت کا دن آئے گا، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا، باقیوں کی فکر اس کو بالکل نہیں ہوگی۔ یہ بہت ساری باتیں سورہ عبس کے شان نزول میں اور اس کے تعارف اور مضامین کے بیان میں ہمارے سامنے آئیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور سورہ عبس کی آیات، ان کی تلاوت اور ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورہ عبس کا سورت نمبر 80 ہے، ایک رکوع اس سورت میں ہے اور آیات 1 تا 12 اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکر، تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی، اما من استغنی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو اس کی طرف تو آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، کَلَّا، ہرگز ایسا نہیں، إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، لہذا جو چاہے اسے قبول کر لے۔ اگلی آیات سورہ عبس آیات 13 تا 27، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے، مرفوعات مطہرہ، جو بلند مرتبے والے پاکیزہ صفحات ہیں، بِأَیْدِی سَفَرَہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں،
کرام بررہ جو عزت والے نیک فرشتے ہیں، قتل الانسان ہلاک ہو نافرمان انسان، ما اکفر وہ کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلق اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا، من نطفہ ایک قطرے سے، خلقہ اللہ نے اسے پیدا فرمایا، فقدرہ پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا، ثم السبیل یسرہ پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرما دیا، ثم اماتہ فاقبرہ پھر اسے موت دی پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا، کلا یقیناً لما یقضی ما امرہ اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا اور انگور اور سبزیاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور خوب گھنے باغات۔ یہ مزید آیات آ گئی سورہ عبسہ آیات 28 تا 42، مزید آگے بڑھتے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر ہوگی، یغنیہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قترہ ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے۔ یہ الحمدللہ سورہ عبسہ کی آیات کا تلاوت کا اہتمام ہوا اور ان کے ترجمے کو بھی ہم نے سمجھا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح واقعہ پس منظر میں ذہن میں رہے تو تشریح مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھیں گے تو وہ کافی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، عبس وتولی ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا۔ عبس کے معنی چہرے سے ناگواری کا اظہار کرنا، کہ کوئی چیز پسند نہیں آئی، کوئی بات اچھی نہیں لگی، اس کو کہتے ہیں ناگوار ہونا، ناگواری کا اظہار کرنا، یہ عبسہ کا مفہوم ہے۔ آیت نمبر 2، ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ آیت میں مذکور نابینا سے مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام موجود، مجلس میں کفار کے سردار بھی موجود اور وہاں عبداللہ ابن ام مکتوم آئیں تو کسی کو ناگوار گزری یہ بات۔ آیت نمبر 3، وما یدریک لعلہ یزکا اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ نابینا صحابی کے آنے کی وجہ تزکیہ حاصل کرنے آئے تھے، یہ شوق ہے ان کا کہ وہ پاک ہوتے چلے جائیں عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، اور اس کے لیے حضور کے پاس آئے جو سب کا تزکیہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی صاحب ایمان لوگ ہیں۔ آیت نمبر 4، او یذکر فتنفعہ الذکری یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ نصیحت کا فائدہ دینا، نصیحت اسے فائدہ دیتی ہے، نصیحت سنتا ہے اور سنتا بھی ہے توجہ سے، جس کے اندر شوق ہی نہ ہو کہ مجھے اصلاح کرنی، جس میں طلب ہی نہ ہو، تڑپ ہی نہ ہو کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے، اس کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جو توجہ سے سنے گا اس کو نصیحت سے فائدہ ملے گا۔ آیت نمبر 5،
اما من استغنا، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، بے پرواہی برتنے والوں سے اس سے مراد مکہ کے کافر اور مشرک سردار یعنی عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے بے پرواہی برت رہے تھے۔ بے پرواہی برتنا، قبول نہ کرنا، دین کو رد کر دینا، دین کو پسند نہ کرنا، دین کو اچھا نہ سمجھنا، معاذ اللہ، یہ ہے بے پرواہی برتنے والے کفار اور ان کے سردار۔ آیت نمبر 6، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو اس کی طرف تو آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرک سرداروں کے ساتھ معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرک سرداروں کی طرف پوری توجہ فرما رہے تھے تاکہ یہ سردار ایمان لائیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایمان لانا آسان ہو جائے اور ان کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات حاصل ہو۔ یہ اہم مقصد تھا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں توجہ کر رہے تھے، یہ بھی حق قبول کرے، ان کو بھی کامیابی ملے، اور ان کے پیچھے بڑی تعداد ہے لوگوں کی، عوام کی، وہ بھی حق قبول کر لیں تو سب کو نجات مل جائے، سب جہنم سے بچ جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام ان کی خیر خواہی چاہ رہے تھے۔ آیت نمبر 7، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچا دینا، البتہ ان سے زبردستی منوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہ تھی۔ یہ نہیں مانتے، نہ مانے، یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم کہیں گے شان بے نیازی۔ مانتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے مانے گا، جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دینا کافی ہے، زبردستی منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 8، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، دین کی دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والوں کی توجہ دین سے بے پرواہی برتنے والوں کے بجائے دین کے طلبگاروں پر زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ کفار کے سردار تو حق کو جھٹلا رہے، ان پر زیادہ توجہ نہ رہے، اور جو دوڑتا ہوا آیا وہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ، وہ تو آیا ہے طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ دین کا کام کریں، ہم سب کو کرنا ہے، تو زیادہ توجہ کس پر ہو؟ جو قبول کر چکا ہے، جو حق کی طرف آ چکا ہے، جو طلب اور تڑپ رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، اس پر ہمیں توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ آیت نمبر 9، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ آیت میں انسان کی خوبی کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا۔ وہ طلب اور شوق رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، آخرت میں کھڑا ہونا ہے، اس کا وہ لحاظ رکھتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے کہ حکمت کی چوٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت، جو بریکٹ میں بہقی لکھا ہوا ہے، یہ حدیث کی کتاب بھی اور ایک امام کا نام بھی، جیسے امام بخاری، ان کا نام ہے بخاری، مشہور ہو گیا، اور کتاب کا نام بھی صحیح بخاری، تو امام بہقی، ان کی معروف کتاب ہے بہقی، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث موجود۔ حکمت کی چوٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ انسان کو صحیح سمجھ مل جائے، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ حکمت کسے ملے گی؟ جس میں اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ معاملات کی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ صحیح غلط میں فیصلے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ آیت نمبر 10، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ آیت میں نظر انداز کرنے کا ذکر ہوا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر انداز کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ حضور کی چاہت تھی کہ وہ توجہ فرما رہے تھے کفار کی طرف تاکہ یہ ایمان لائیں، جیسے کہ پہلے ذکر آیا، اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ کا معاملہ رہے، یہ قبول نہیں کرتے تو ان کا اپنا نقصان۔ آیت نمبر 10 کے حوالے سے ایک اور نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ شخص جو اس دعوت کی طرف سے بے نیازی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، بے نیاز ہونا، توجہ نہیں دینا، آپ اس کی طرف ہمتن متوجہ ہیں، ہمتن یعنی آپ خوب اس پر توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ پر اس کی ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور نہ آپ کو اس کے کفر سے کوئی ضرر یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ طالب حق جو حق قبول کیے ہوئے ہے اور مزید چاہتا ہے
جو پیغام حق سننے کے لیے بیتاب ہے، فرط شوق سے آپ کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے. خوب، یہ ذرا مشکل الفاظ آ گئے. خوب شوق ہے اس میں اور دوڑ کر آپ کی طرف آیا، یعنی خوب جذبے کے ساتھ آیا، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے. آپ اس کو نظر انداز نہ کریں. وہی بات آ گئی، جس کے دل میں سچی طلب ہے اس پر توجہ رکھیں زیادہ، اور جو قبول نہیں کرتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. آیت نمبر 11، کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے. قرآن کی عظمت کا بیان. یقیناً قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اب عظمت قرآن کا بیان آ رہا ہے، اور سارے عالم کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے. آیت نمبر 12، فمن شاء ذکر، لہذا جو چاہے اسے قبول کرے. قرآن کا لوگوں کے لیے نصیحت ہونا. قرآن تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، مگر قرآن سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس کو مان کر اس پر عمل کریں. ہے سب کے لیے نصیحت، لیکن جس میں طلب ہوگی، جو اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرے، اس کو فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل رکھے. آیت نمبر 13، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے. قرآن کریم کی صفات کا بیان. قرآن عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے. اصلاً قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. بعد میں سورہ بروج میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ تھوڑے 2-3 کلاسز کے بعد انشاءاللہ. تو قرآن عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 14، مرفوعات مطہرہ، جو بلند مرتبہ والے پاکیزہ صفحات ہیں. قرآن پاک کی مزید صفات کا بیان. قرآن بلند مرتبہ والا پاکیزہ کلام ہے. اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس عظیم ذات کا کلام بھی عظمتوں والا ہے. آیت نمبر 15، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں. قرآن کریم کی مزید صفات کا بیان. لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. قرآن کہاں ہے؟ لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں. بڑا دلچسپ نقطہ آ رہا ہے، مزید آگے سمجھتے ہیں. آیت نمبر 16، کرام بررہ، جو عزت والے نیک فرشتے ہیں. فرشتوں کی صفات کا بیان. عزت والے اور نیکوکار ہیں. وہ جو لوح محفوظ میں قرآن ہے، وہاں رسائی فرشتوں کی، وہاں پہنچ فرشتوں کی ہے، اور وہ فرشتے بڑے عزت والے اور نیکوکار ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف ہے کہ قرآن کو روانی سے پڑھنے والے کرام بررہ کی طرح ہیں، اور اٹک اٹک کر قرآن پڑھنے والوں کو دگنا ثواب ملتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا. صحیح بخاری شریف کی روایت. جو قرآن کو روانی سے پڑھنے والے ہیں، وہ عزت والے فرشتوں کی طرح، یعنی ان پڑھنے والوں کی بھی عزت بہت ہوگی. اگلی بات بھی بڑی پیاری. جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، مشقت ہوتی ہے نا، شین نکالنے میں، صاد نکالنے میں، وا نکالنے میں، اٹکنا پڑتا ہے، تو 2 ثواب ملیں گے. ایک تلاوت کا ثواب، اور جو اٹکنے کی مشقت ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. پتہ چلا جب کسی اچھے کام میں عمل کرنے میں مشقت آئے، کچھ رکاوٹ آئے، محنت زیادہ کرنی پڑ جائے، تو ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. یہ فرشتوں کا بیان ہوا. اب انسان کا بیان. آیت نمبر 17، قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو نافرمان انسان، وہ کیسا ناشکرا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نافرمان انسان کی کوتاہی کا ذکر. نافرمان انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیسا ناشکرا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے. اس ناشکری کا ذکر اس مقام پر ہوا ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 18، من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا. غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. انسان کو اس کی تخلیق کی طرح متوجہ کرنا. تخلیق پیدائش کو کہتے ہیں، تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت و قدرت کو پہچانے اور اپنی کمزوری کا احساس کرے. غور کرنا چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا سا منا ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی نا، کتنا کمزور ہے انسان، اور اللہ نے کتنی نعمت اس وجود میں رکھی ہوں، کتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے پیدا فرمائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. غور کرنے کی دعوت دی گئی. اگلی آیت، آیت نمبر 19، مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ، ایک قطرے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ذکر.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا اور پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ انسان کی جو پیدائش ہوئی پانی کے قطرے سے ہوئی، اور اس قطرے میں اللہ اکبر آنکھ بھی نہیں، کان بھی نہیں، ناک بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، دل بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، ایک قطرے سے انسان کی پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور ہر بات کا اللہ نے اندازہ مقرر کیا۔ کیا مطلب؟ آپ غور کریں، یہ بھویں ہیں نا، آئی بروز جنہیں کہتے ہیں، ان کے بھی بال ہیں نا، اور سر کے بھی بال ہیں۔ اگر یہ بال سر کے بال کی طرح بڑھتے تو کیا حشر ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا کبھی آپ؟ سبحان اللہ۔ پلکوں کے بھی بال ہیں، اگر یہ اگر سر کے بال، یہ داڑھی کے بال کی طرح بڑھتے تو کیا حشر ہوتا؟ ہر بات اللہ نے بہت ہی موزوں اور فیزبل اور مناسب بنائی ہے۔ اگلی آیت سورہ عبس کی آیت نمبر 20، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے زندگی گزارنے کا آسان طریقہ سکھایا۔ ایک تو انسان کا پیدا ہونا، ماں کے بطن سے باہر آنا آسان کر دیا، زندگی گزارنے کے لیے وسائل دیے، اور زندگی کیسے گزاریں اس کا طریقہ اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے اب ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ آسانی ہے جو رب کائنات نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 21، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کا ذکر، انسان کو موت دینے اور اس کی آخری آرام گاہ قبر تک پہنچانے کا ذکر ہے۔ زندگی اللہ نے دی، موت بھی وہی دیتا ہے، اور قبر میں اللہ بندے کو محفوظ کر دیتا ہے، اور جن کی قبر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے وہ بھی باہر نہیں، ان کو بھی اللہ دوبارہ زندگی دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنائے، اور جہنم کی لپٹ اور اس کے عذاب سے اور اس کے گڑھے کے اندر ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قبر کا ذکر بھی قرآن کریم میں اس مقام پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردہ انسان کا اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردہ انسان کو دفنانے کا حکم دیا، ورنہ دیگر مردہ حیوانات کے جسموں کی طرح انسان بھی زمین پر پڑے گلتے سڑتے رہتے، اور درندے پرندے ان کی لاشوں کو نوچتے اور کھاتے۔ اللہ اکبر، انسانی جان کتنی عزت والی ہے، اللہ تعالیٰ نے احترام عطا کیا کہ مردوں کو دفن کرو۔ باقی جانور تو پڑے ہوتے ہیں اور درندے اور پرند وغیرہ ان سے چن چن کر گوشت کھا جاتے ہیں، انسان کی لاش کو بھی اللہ اکبر تکریم یعنی عزت عطا کی گئی۔ تو جب انسان زندہ ہے تو اس کو کتنی عزت عطا کی ہوگی اللہ نے اندازہ کریں۔ آیت نمبر 22، ثم اذا شاء انشر، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان کے بعد دعوے کا ذکر، اللہ کی عظیم الشان قدرتوں کا ذکر آیا، سورہ نازعات میں بھی تھا، یہی انداز یہاں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے، وہ جب چاہے گا مردہ انسانوں کو دوبارہ پھر زندہ کر دے گا۔ جو سب کچھ یہ کر رہا ہے، اسے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 23، کلا لما یقضی ما امرہ، یقیناً اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نافرمان انسان کی کوتاہی کا ذکر۔ نافرمان انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں کرتا، ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آیت نمبر 24، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ کھانے کو دیکھنے کا حکم دینے کی وجہ کیوں اللہ تعالیٰ غور کرنے کا حکم دے رہا؟ ہم کتنا کھاتے پیتے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کھانے پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ انسان کا کھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ مردہ زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے لیے اناج، پھل، سبزیاں اگاتا ہے، جانوروں کے ذریعے دودھ اور گوشت عطا کرتا ہے، دریا و سمندر سے مچھلیوں کا گوشت دیتا ہے، پرندوں کے ذریعے انڈے اور گوشت مہیا کرتا ہے، اور بھی بہت سی انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی شاہکار ہے۔
ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ کس قدر نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، یہ تو اشارہ ہے، ورنہ پھلوں کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سبزیوں کی کتنی اقسام ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، طرح طرح کے جانوروں کے گوشت ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کس قدر اللہ کی نعمتیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 25، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا۔ پانی کے ذکر کی وجہ، پہلے کھانے کا ذکر، اب پانی کا ذکر۔ پانی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ پانی کتنے ذرائع سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے، پھر ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے تو پہاڑوں پر برف کی صورت میں پہاڑوں پر پانی جم جاتا ہے اور اللہ اس کو سٹور کر دیتا ہے، وہاں سے دریاؤں میں آنا، وہاں سے سمندروں میں آنا، جی زیر زمین پانی کا جمع ہو جانا، کئی چشموں کا جاری ہو جانا، کئی نہروں کا چلنا، اللہ اکبر، ہم پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور اپنے باغات میں پانی استعمال کرتے ہیں، کتنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کس قدر اللہ کی نعمتیں۔ آیت نمبر 26، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا۔ زمین کو پھاڑنے سے مراد یعنی پانی کو زمین میں داخل کیا، پھر بیج کے اجزاء میں شامل کر کے زمین کو پھاڑ کر اسے پودے کی صورت میں باہر نکالا۔ بارش کے پانی کا جانا اور بیج سے ملنا، پھر اندر کام کا ہونا، پھر وہ کوپل کا پھٹنا اور زمین سے نکل کر پودے کی شکل اختیار کرنا۔ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ مردہ بیج کو زندہ اللہ کرتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے۔ مردے تم ہو جاؤ گے، بندے مردے ہو جائیں گے، زندگی کون دے گا؟ اللہ۔ آیت نمبر 27، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے زمین سے اگنے والی نعمتوں کا بیان، اناج اگایا تاکہ انسان اس سے اپنی بھوک مٹا سکے۔ چاول ہم کھاتے ہیں، کتنی قسم کی دالیں ہم استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کون دے رہا ہے؟ کون اگا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 28، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے اگنے والی مزید نعمتوں کا بیان، انگور اور ترکاری۔ عرب جن چیزوں سے واقف تھے ان کا ذکر، ورنہ آم بھی ہم کھاتے تو اللہ اگاتا ہے، سیب بھی ہم کھاتے تو اللہ اگاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کچھ مثال اللہ تعالیٰ نے عطا کی، انگور اور ترکاری۔ آیت نمبر 29، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے اگنے والی مزید نعمتوں کا بیان، زیتون اور کھجور۔ ہم اور جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ عرب ان چیزوں سے واقف تھے جن کے درمیان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو خاص قرآن نے اس کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 30، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور خوب گھنے باغات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے زمین سے اگنے والی مزید نعمتوں کا بیان، گھنے باغ۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ اب تو صحراؤں میں بھی باغ اگ رہے ہیں، عرب کے صحراؤں کے اندر بڑی بڑی فیلڈز آپ دیکھ رہے ہیں، گراس دیکھ رہے ہیں، گھاس دیکھ رہے ہیں، بہرحال یہ سب کچھ اگا رہا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 31، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے اگنے والی مزید نعمتوں کا بیان، پھل اور چارہ، یہ بھی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ چارہ جانور کھاتے ہیں، ان کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، گوشت ہم استعمال کرتے ہیں۔ کس قدر اللہ کی نعمتیں۔ ایک بڑا اہم قیمتی عملی پہلو، پریکٹیکل اسپیکٹ کیا ہے جو ہماری عملی زندگی سے متعلق؟ پھر اس قیامت کے روز تم سے ہر نعمت کے بارے میں لازماً پوچھا جائے گا۔ یہ سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ حلال طریقے سے حاصل کریں، استعمال کریں، ضائع نہ کریں، اور اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ ایسی آیت سورہ نازعات میں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے انسان اور اس کے چوپائے، انسان جانوروں کو استعمال کرتا ہے، ان کو بھی نعمتوں سے فائدہ پہنچتا ہے، پھر ان جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کس قدر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائیں۔ آیت نمبر 33، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئے گی۔ صاخہ کے معنی
کان بہرے کر دینے والی سخت آواز، زوردار دھماکہ جو قیامت کا ہوگا. تو الصاخہ آگے لکھا ہے، صاخہ سے مراد یہ قیامت کا ایک نام ہے. سورہ نازعات میں کیا تھا؟ الطامہ، آفت بہت بڑی. اب ہے الصاخہ، کانوں کو بہرا کر دینے والی زوردار آواز، یہ بھی قیامت کا ایک نام. آیت نمبر 34 یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. قیامت کے دن انسان کی دور بھاگنے کا بیان، بھائی سے دور بھاگے گا. مجرم نافرمان انسان پریشانیوں میں ہوگا اور اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی نہیں پوچھے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. آیت نمبر 35 وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. قیامت کے انسان کے دور بھاگنے کا مزید بیان، ماں اور باپ سے دور بھاگے گا. پہلے بھائی کا بیان آیا، اب ماں اور باپ کا بیان آیا. اگلا بیان آیت نمبر 36 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے. قیامت کے انسان کے دور بھاگنے کا مزید بیان، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا. اللہ اکبر، بھائی سے بھاگے گا، ماں اور باپ سے بھاگے گا، بیوی اور بیٹے سے بھاگے گا. کیوں؟ آگے اس کا بیان آ رہا ہے. آیت نمبر 37 لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. قیامت کے لیے اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگنے کی وجہ، کیونکہ ہر انسان کو اس دن ایسی فکر ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بے خبر کر دے گی. ہر آدمی چاہے گا میں جہنم سے بچا لیا جاؤں، کوئی سگے رشتہ داروں کو نہیں پوچھے گا. یہ مجرموں کا، نافرمانوں کا بیان ہے. ہاں سچے ایمان والے ہوں گے انشاءاللہ اللہ ان کو ہولناکیوں سے بچائے گا. لیکن جو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، کفر شرک پر اڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے باغی اور سرکش بنے ہوئے، نہ بھائی کو پوچھے گا، نہ ماں باپ کو پوچھے گا، نہ بیوی اولاد کو پوچھے گا. ایک ترتیب بڑے توجہ فرما لیں، جس سے زیادہ محبت ہوتی شاید اس کو آدمی پوچھ لے گا، ایسا بھی نہیں. بھائی سے جو محبت ہے وہ اتنی نہیں جو ماں باپ سے ہوتی. اور مشکل بات ہے، جو بیوی اور اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہو پاتی، کم لوگوں کو ہی ہو پاتی. تو بھائی کو نہیں پوچھے گا، شاید ماں باپ کو پوچھ لے، ان سے زیادہ محبت نہیں، ان کو بھی نہیں پوچھے گا. اچھا شاید بیوی بچوں کو پوچھ لے، ان کو بھی نہیں پوچھے گا. ہر ایک بے خبر ہوگا، لاپرواہ ہو جائے گا دوسروں سے، بس مجھے کسی طرح بچا لیا جائے. یہ کل کی سختیوں کا بیان ہے قیامت کے دن کی، جو قرآن بیان فرما رہا ہے. آیت نمبر 38 وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے. آیت نمبر 38 کے تعلق سے نقطہ، چہروں کے روشن ہونے سے مراد یہ کہ روز قیامت اعمال صالحہ کی بنا پر نیک لوگوں کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. نیکیوں کے اثرات ان کے چہروں پر ہوں گے، ان کے چہرے نور والے ہوں گے، روشن ہوں گے. اللہ ہم سب کو ایسے ہی چہرے عطا فرمائے. آیت نمبر 39 ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے. نیک لوگوں کے چہروں کی صفات، نیک لوگ ہنستے ہوئے اور خوش و خرم چہرے والے ہوں گے. سکون اور اطمینان ہوگا کہ ہاں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوگی. چمکتے دمکتے روشن چہرے ہوں گے. ایمان اور نیک اعمال کی محنت دنیا میں کی تھی، اس کا نور آج چہروں پر ہوگا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ایسے ہی چہرے قیامت کے دن. آیت نمبر 40 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا. چہروں کے گرد آلود ہونے سے مراد، غبار کا مطلب مٹی ہونا، گرد ہونا. مراد یہ کہ روز قیامت نافرمانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر واضح ہوگا. جو کفر پہ تھے، شرک پر تھے، سرکشی اور گناہوں میں مبتلا تھے، ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے، ان پر غبار ہوگا. آیت نمبر 41 ترحقها قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، کالے ہوں گے. گندے عقیدے تھے، گندے و برے اعمال تھے، آج چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن. استغفر اللہ. نافرمانوں کے چہروں پر سیاہی چڑھنے کی وجہ، جب وہ روز قیامت اپنی بداعمالیوں کا بھیانک انجام دیکھیں گے تو چہروں پر غم اور خوف سے سیاہی چڑھ جائے گی. برے عقیدوں، برے اعمال کا نتیجہ چہروں پر ہوگا، کالا رنگ ہوگا، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ خوف اور غم کی کیفیت میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آخری آیت ہے سورہ عبس کی آیت نمبر 42 اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے. اس برے انجام کی وجہ کیونکہ وہ حق کا انکار کرنے والے اور بدکار تھے، عقیدے بھی برے، اعمال بھی برے تھے، حق کو قبول نہیں کیا اور سرکشی اور گناہ میں مبتلا رہے. یہ اس کی وجہ سے ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی. اس برے انجام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ
آج طویل کلاس تو ہوئی ہے لیکن سورہ عبس کی آیات کا مطالعہ مکمل ہوا. آخر میں علم و عمل کی باتیں مختصراً. پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت صرف کسی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص پر مبنی عمل کی ہے. سورہ عبس کی آیات 1-10 میں بات آئی. وہ نابینا صحابی کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا رضی اللہ عنہ. مال دولت کی اہمیت نہیں، ایمان ہے، اخلاص ہے، نیک عمل ہے، اس کی اللہ کی اہمیت ہے. نمبر 2، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. یہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، جو مانتا ہے اس کی فکر زیادہ کی جائے. تو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرنی ہے، مگر جو مسلمان پہلے سے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. آیات 1-10. نمبر 3، اچھی نصیحت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. آیت نمبر 4، البتہ طلب ہونا اور شوق ہونا ضروری ہے، تب نصیحت سے فائدہ ملے گا. چوتھا نقطہ، قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم ترین اور بابرکت کلام ہے. سورہ عبس کی آیات 11-16. پانچواں نقطہ، قرآن حکیم ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. آیت نمبر 11 اور 12. طلب و تڑپ ہوگی، قرآن سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ. نمبر 6، اکثر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. آیت نمبر 17. اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اللہ کا شکر دل سے ادا کریں، زبان سے ادا کریں اور اس کی فرمانبرداری اختیار کر کے بھی ادا کریں. اللہ شکر گزاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ساتواں نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کر کے اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. آیت نمبر 18-32. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، شکر ادا کریں اور اس کی ہم فرمانبرداری اختیار کریں. آٹھواں نقطہ، قیامت کی سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی. آیات 33-37 میں بات آئی. بھائی، ماں باپ، بیوی بچوں کو نہیں پوچھے گا انسان، بہت سخت معاملہ ہوگا قیامت کے دن. نواں نقطہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداروں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ خوش و خرم ہوں گے. آیات 38 اور 39. اللہ ایسے ہی چہرے ہم سب کو عطا فرمائے. اور 10واں اور آخری نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین اور بدکاروں کے چہرے غبار آلود اور سیاہ ہوں گے. انکار کرنے والے بدکار لوگ، ان کے چہروں پر مٹی ہوگی، غبار ہوگا، گرد آلود ہوں گے اور کالے اور سیاہ ہوں گے. یہ آیات 40-42 میں بات آئی. ایسے لوگوں میں ہونے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کا لیسن الحمدللہ مکمل ہوا. اگلے لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.